بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ختم نبوت کے باب میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے سوالات اور جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل فیصل عثمان کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن کریم سے قادیانیوں کا غلط استدلال ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ جناب، قادیانی مبلغ اپنا انتہائی زور نبوت کے جاری ہونے کے ثبوت کے جاری ہونے پر صرف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ مندرجہ ذیل آیت خصوصی طور پر پیش کرتے ہیں اور انہی پر اپنے دعوے کو بنیاد رکھتے ہیں۔ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سورہ نساء، جس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان آیات میں بالترتیب چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے: انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ ان کی دانست میں ان میں سے تین درجے یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین تو امت محمدیہ کو مل چکے ہیں، لیکن چوتھا درجہ نبی ہونے باقی تھا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ملا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر معیت کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ قیامت کے دن صرف مذکورہ گروہ کی رفاقت میں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی صالح، شہید اور صدیق ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جب آیت میں چار مراتب یعنی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر گروہ انبیاء کے امت میں موجود ہونے کو کس دلیل کی بنا پر مستثنیٰ کیا جاتا ہے؟ اس آیت سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تمام نوع انسانی سے ہے اور نزول کے لحاظ سے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اجرائے نبوت مقصود نہ ہوتا تو پھر نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کیوں نازل ہوتی؟ نیز یہ کہ اس میں مضارع کا صیغہ یأتینکم معنون ثقیلہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالضرور تمہارے پاس میرے نبی آئیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری میں نبی آ سکتا ہے۔ آپ سے استدعا یہ ہے کہ اس مسئلے پر اپنے رسالے میں مدلل بحث فرمائیں تاکہ یہ افادہ عام کا موجب ہو۔ جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں، جب کسی مسئلے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل صاف اور صریح نصوص میں کر دیا ہو تو پھر اس مسئلے میں ان نصوص کو چھوڑ کر دوسری آیات اور احادیث جو دراصل اس خاص مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں، اپنے مطلب کی معنی نکالنا اور نصوص قطعیہ کے بالکل خلاف عقیدہ یا عمل اختیار کر لینا در حقیقت انتہائی گمراہی بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین بغاوت ہے۔ جو شخص اعلانیہ اللہ اور اس کے فرمان کے خلاف کوئی مسلک اختیار کرتا ہے تو وہ کم تر درجے کی بغاوت کرتا ہے، مگر یہ بہت زیادہ بڑے درجے کی بغاوت ہے کہ آدمی اللہ اور رسول کے فیصلے کے خلاف خود اللہ اور رسول ہی کے ارشادات کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے لگے۔ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے متعلق ہمیں کسی طرح بھی یہ فرض نہیں کر سکتے کہ وہ سچے دل سے اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ سوال کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور آیت یا بنی آدم ایسی دوسری آیتوں کی طرف صرف اسی صورت میں رجوع کر سکتے تھے جب کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسی سوال کا جواب کسی خاص نص میں نہ دیا ہوتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت خاتم النبیین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکثرت احادیث صحیحہ میں ہم کو خاص طور پر اسی سوال کا واضح جواب مل چکا ہے، تو آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور آیت یا بنی آدم ایسی ہی دوسری آیت کی طرف رجوع کرنا اور پھر ان سے نصوص قطعیہ صریحہ کی خلاف مطالب نکالنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہو چکا ہو اور جسے یہ بھی یقین نہ ہو کہ کبھی مر کر خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے تعزیرات پاکستان کی ایک خاص دفعہ میں ایک فعل کو بے الفاظ صریح جرم قرار دے دیا گیا ہو اور کوئی شخص اس دفعہ کو چھوڑ کر قانون کی دوسری غیر متعلقہ دفعات کا جائزہ اسی غرض سے لیتا
پھر کہ کہیں سے کوئی اشارہ اور کہیں سے کوئی نقطہ نکال کر اور پھر انہیں جوڑ جاڑ کر اسی فعل سے ثابت کیا جائے، جائز ثابت کر دے، جسے قانون کی ایک صریح دفعہ جرم قرار دے رہی ہے۔ اس طرح کا استدلال اگر دنیا کی پولیس اور عدالت کے سامنے نہیں چل سکتا تو آخر یہ خدا کے ہاں کیسے چل جائے گا؟ پھر جن آیات کے سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، بجائے خود ان کو پڑھ کر دیکھا جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان میں سے وہ مضمون آخر کہاں نکلتا ہے جو یہ لوگ زبردستی ان سے نچوڑنا چاہتے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ نے نقل کی ہے، اس میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے یہ مضمون کیسے نکل آیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ یا تو نبی ہو جائیں گے یا صدیق یا شہید یا صالح؟ پھر ذرا سورہ حدید کی آیت 19 ملاحظہ فرمائیے، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ جو لوگ ایمان لائے، ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ایمان کے نتیجے میں جو دولت کسی کو مل سکتی ہے وہ صرف صدیق اور شہید ہو جانے کی ہے۔ رہے انبیاء تو ان کی معیت نصیب ہو جانا ہی اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ کسی عمل کے انعام میں کسی شخص کا نبی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر سورہ نساء کی آیت 59 میں فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور سورہ حدید کی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے خود صدیق اور شہداء بن جائیں گے۔ ترجمان القرآن مئی 1962۔